السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 270۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر۔ اس بات کو سمجھ لو اور مطمئن رہو بریکٹ کلوز کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یا جو نذر بھی تم مانو گے، اس لیے اسے اللہ جانتا ہے، اور اللہ ودن بریکٹ اللہ کی اس ہدایت سے منہ موڑ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وما انفقتم من نفقہ، جو کچھ بھی خرچ کرو، جو بھی، چھوٹا کرو، تھوڑا کرو، زیادہ کرو، اللہ کے لیے کرو، اپنی ذات پہ کرو، جو بھی تم کرو، سب کچھ کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ او نظر تم من نظر، یا تم نے کوئی نظر مانی۔ نظر اللہ سے منت اس کو بولیں گے ہم، یہ وعدہ کیا جائے کہ اگر میری فلاں مراد پوری ہو گئی تو میں اتنے نفل پڑھوں گی، اتنا صدقہ خیرات کروں گی، اتنا یہ کروں گی، اتنا وہ کروں گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ اس کو جانتا ہے، بہت اچھی طرح اس کے نوٹس میں ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہیں۔ یہاں ظالم کون ہے؟ جن کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس مال کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اللہ کی راہ میں یا خرچ کیا ہی نہ، اور اگر کیا تو احسان جتا کر، تانا دے کر، ایذا دے کر، ریاکاری کر کے، دل آزاری کر کے۔ اللہ نے کہا یہ لوگ ظالم ہیں، یہ بدقسمت ہیں، ان کا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے، اپنے مال پہ ہے، اپنے انفاق، اپنے ایثار پہ ہے، اللہ کی رحمت کے طلبگار نہیں ہے، یہ اپنے آپ پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، اپنے معبودوں پر، جھوٹے معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، حالانکہ جب اللہ نے ان کی گرفت کی تو اللہ کے ہاں ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے خود اللہ کے۔ اب یہاں پہ رک کر ہم ایک چیز نہیں آئی ہے اس آیت میں، نظر تم من نظر، نظر کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ عربوں میں یہ عام چیز تھی، وہ لوگ نظر مانا کرتے تھے۔ یاد رکھیے کہ دین میں منت ماننا پسندیدہ نہیں ہے، اس کو مستحسن نہیں قرار دیا گیا۔ مثلا آپ اللہ سے یہ کہیں کہ آپ پہلے میرا یہ کام کریں، پھر میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ نفل، یہ صدقہ خیرات کروں گی، یہ بڑی ایک طرح سے میں کہتی ہوں گستاخی اور جسارت ہے اللہ کی جناب میں۔ اتنا مہربان رب، اتنا کچھ بے حساب بے کتاب دینے والا، یہ اصل میں انسان کو نا اللہ کا صحیح تعارف نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ جب پتہ نہ ہو، دین کی سمجھ نہ ہو کہ اللہ کے ساتھ ایسے نہیں بات کیا جاتا، یہ بالکل ایسے ہے نا کہ جیسے آپ کا کوئی بچہ آپ سے یہ کہے کہ ممی پہلے آپ میرا یہ فلاں کام کریں نا، پھر میں آپ کو یہ کام کر کے دوں گی، تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا یہ کہ بھئی ماں کا تو بہت زیادہ رائٹ ہے، اب اگر ماں کی خوشی کے لیے کچھ کرنا ہے تو ویسے ہی کر لو نا۔ تو یہ کیا پہلے شرط میرے سے باندھی گئی کہ پہلے آپ میرا یہ کام کریں پھر میں آپ کا وہ کام کروں گا یا کروں گی، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ اور یہاں تو معاملہ ہمارا خالق کائنات انتہائی مہربان رب کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہم شرطیں باندھیں گے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جو کام ہم نے کام کے کرنے کے بعد کرنے ہیں نا، نفل پڑھنے کے، صدقہ خیرات کے، ہم پہلے کر لیں۔
ہم وہ کام کریں، نفل پڑھیں، بار بار نفل حاجت پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے کہیں اللہ میرا یہ پلیز میرا یہ کام کر دیجیے، میرے لیے آسان کر دیجیے معاملہ۔ صدقہ دینا ہے، آپ اللہ کی راستے میں نکالیے، پھر کہیے اللہ اپنی رحمت سے نواز دے، اللہ میں بڑی پریشان ہوں، میری وہ پریشانی حل کر دیجیے، اللہ وہ میرا دکھ دور کر دیجیے، اللہ وہ میری بیماری دور کر دیجیے، اللہ وہ میرے فلاں فلاں معاملات کو ہینڈل کروا دیجیے، وہ ہینڈل نہیں ہو رہے۔ پہلے کیجیے یہ کام، اور پھر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کی کو سامنے رکھ کے درخواست پیش کیجیے کہ اللہ اسے قبول کر لیجیے، ہے تو بہت ٹوٹی پھوٹی کوشش اور نیکی، اللہ آپ اس کے بدلے تو خیر نہیں، بدلہ بھی آپ نہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے عنایت کر دیجیے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن سپوز کوئی شخص مان بیٹھتا ہے، ایسی منت مان لیتا ہے، جس کے جو کوئی ایسی کوئی بری چیز بھی نہیں ہے، یعنی کہ بری چیز اس میں ایسی نہیں ہے کہ مطلب نفل اس نے کہا ہے میں پڑھوں گا یا پڑھوں گی یا میں صدقہ خیرات کروں گی، تو اس میں کوئی بظاہر تو کوئی شرعی بات نہیں ہے نا، کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے نا، وہ تو ہم ایک پروسیجر بتا رہے ہیں نا کہ پہلے ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے، بعد میں نہیں۔ اگر اس نے ایسی کر لی تو پھر کیا ہے، اسے پورا کرنا ہے، پھر پورا کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی انسان کرے گا، خرچ کرے گا، منت مانے گا، اللہ کو پتہ ہے تو وہ اس کا اجر بھی عطا فرما دے گا۔ کلیئر ہوگی بات؟ آیت نمبر 271، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنی خیرات اعلانیہ دو تو یہ بھی کیا ہی اچھی بات ہے، ودن بریکٹ کہ دوسروں کو بھی انفاق کی ترغیب ہو، بریکٹ کلوز، اور حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو مٹا دے گا، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ اب یہاں ہم عام صدقات کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھیے یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، واجب صدقات کی بات نہیں کر رہے، واجب تو اعلانیہ بھی دیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے جو عام صدقات ہیں ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو چھپا کر دیا جائے یا اعلان کر کے دیا جائے، یعنی جو واجب ہے یعنی زکوٰۃ وغیرہ عشر ہے وہ تو آپ سامنے بھی دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو عام نفلی صدقہ ہے اس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کیسے دیں، کیا کریں، چھپا کر دیں یا دکھا کر دیں۔ قرآن نے کہا کہ اگر دکھا کر دو تو یہ بھی کوئی اتنی گناہ کی بات نہیں ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، تو اچھی بات ہے۔ اس کی اس دکھا کے دینے میں دینے والے کی نیت انٹینشن کیا ہو کہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے کہ یہ بھی ایک موقع ہے، یہ بھی ایک جگہ ہے جہاں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، تو ہم دکھا کے دیں۔ لیکن یہ نہ ہو کہ وہ جو دکھاتے دکھاتے دماغ میں شیطان کوئی ایسا کیڑا ڈالے کہ ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، کیا کرایا ضائع ہو جائے، جب تک خود پہ مکمل بھروسہ نہ ہو کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں آئے گی تو پھر انسان دکھا کے دے، ورنہ اس کی سیف سائڈ کیا ہے، چھپا کر دے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، حاجت مندوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی اللہ نے خود سجیشن دے دی نا۔ اللہ کی سجیشن کیا ہے، دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے نیت اگر درست ہے، لیکن اگر چھپا کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کہ دل میں آنے ہی نہیں پائے گا ریاکاری کا خطرہ، ریاکاری کی مصیبت جس سے مال ضائع ہو جاتا ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے بہت سے گناہ مٹا دے گا، اس کے صلے کے طور پر۔ کس کے صلے کے طور پر؟ یہ جو تم صدقات دے رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں بہت سی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ پھر کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ اصل میں یہ جو کہا نا چھپا کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے جس کو آپ دے رہے ہیں نا
اس کی بھی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی. پھر دینے والا خود بھی ریا کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے. اس لیے کہا کہ چھپا کر ہی دو تو زیادہ بہتر ہے. اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ کہا نا کہ یہ جو بہتر ہے فہو خیر لکم، اس پوشیدہ انفاق کا اجر بھی ملے گا اور تمہارے دامن سے گناہوں کو جھاڑنے میں یہ پوشیدہ انفاق زیادہ بہتر ثابت ہوگا. اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے. یعنی یہ انفاق گناہوں کو دھوتا بہت اچھی طرح سے ہے. کون سا؟ جو چھپا کر دیا جاتا ہے. پھر کہا کہ ہے نا واللہ بما تعملون خبیر، جو کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے. پوشیدہ دیتے ہو، چھپا کر دیتے ہو، اعلان کر کے دیتے ہو، یہ مسئلے تمہارے ہیں. اللہ کی نظر میں جیسے تمہارا پوشیدہ، اللہ کی نظر میں جیسے تمہارا اعلانیہ اور پوشیدہ اس کے نظر میں ایک ہی لیول کا ہے. وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کے تو سب نوٹس میں ہے. جہاں کرو گے جیسے کرو گے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے. حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ ہے جو ایسے چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو. پھر اس کے بعد حدیث ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے. ہم گناہ کرتے ہیں نا، استغفر اللہ، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیا کریں گناہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہ سے نفرت دلانے کے لیے، اپنے آپ کو گناہ سے تھوڑا دور کرنے کے لیے، کہ جیسے اللہ جل رہا ہے میرے پاس اور میں خود اپنے گناہوں سے اس کے اندر لکڑیاں ڈال ڈال کے اس آگ کو بھڑکا رہی ہوں اپنے لیے. ایسے گناہ ہوتے ہیں، آگ بھڑکائی جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی حاصل کی جاتی ہے. لیکن جیسے ہی ہم صدقہ کے خیرات کرتے ہیں تو یوں سمجھے کہ صدقہ خیرات پانی کی طرح وہ اس کے اوپر پانی آ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو بجھا رہا ہوتا ہے. یعنی ادھر سے گناہ چل رہے ہیں، آگ بھڑکائی جا رہی ہے، صدقے خیرات کے ذریعے اس کو بند کیا جا رہا ہے. تو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کرنے والے بنے. پھر اس کے علاوہ بھی یہ کہ جب کبھی آپ ڈپریشن کا شکار ہوں، دکھی ہوں، تو آپ خالصتاً اللہ کے لیے کیجئے صدقہ اور بالکل چھپا کر کریں. دیکھیں وہ حالت، دل کی حالت بدلے گی. کیونکہ بعض دفعہ شیطان کی طرف سے بہت ساری چیزیں آ چکی ہوتی ہے نا. اور غم کا علاج، بڑے کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، غم کا علاج دینا ہے. نکالنا شروع کرے، دے، غموں کا، ڈپریشن کا علاج ہو جائے گا. پیسہ نہیں ہے تو ایک مسکراہٹ کسی کو دے دی، کوئی اور فزیکلی آپ کسی کی ہیلپ کر دیں، مورل سپورٹ دے دیں، کسی سے بات کر کے اس کا دل کا بوجھ سن لیں، اس سے اس کا کتھارسس کروا لیں، آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. پھر اس میں جو ہے کوئی بھی جیسے عام صدقات کون سے ہیں جو ہم دکھا کے دے سکتے ہیں. مثلا کتابیں آپ بانٹ رہے ہیں، کوئی مدرسہ وغیرہ ایسا ہے جہاں میں نے آپ کو بتایا بار بار کہ فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہے، آپ کہیں پہ دے رہے ہیں جو دین کا شعور بانٹ رہے ہیں، کوئی ایسا ادارہ ہے تو آپ دیں گے تو پتہ چل ہی جائے گا نا کچھ نہ کچھ لوگوں کو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر کسی کی ذاتی ضرورت پوری کی جا رہی ہے تو اس کو پھر چھپا کر کیا جائے گا. آیت نمبر 272 لیس علیک ھداھم، بنی اسرائیل نہیں مانتے تو اے پیغمبر بریکٹ کلوز ان کو ہدایت پر لے آنا تمہاری ذمہ داری نہیں، بلکہ ہدایت تو اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق عطا کرتا ہے. تو تم سمجھ لو جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا نفع تمہیں ہی ملنا ہے، اور تم اسی لیے تو خرچ کر رہے ہو کہ اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو. اس مقصد کے لیے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے
اس کا پورا اجر تمہیں قیامت میں دیا جائے گا اور تمہارے حق میں ذرا برابر حق تلفی نہیں ہوگی، کیونکہ بریکٹ کلوز اللہ کسی کا حق رکھنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ جو کچھ بھی تم کرو گے نا وہ کس کے حق میں بہتر ہے؟ تمہارے اپنے حق میں بہتر ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پیغمبر کی حیثیت سے آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ اپنے مخاطبین کو آپ پیغام پہنچا دیجئے، آخری درجے میں جا کر پیغام پہنچائیے، جسے کہتے ہیں اتمام حجت کر دیجئے، حجت تمام کر دیجئے۔ یہ صدقہ خیرات انفاق کے بارے میں بھی جو ڈیٹیل ابھی ہم نے ساری پڑھ لی ہے جو پچھلے لیکچرز میں، اس کے بارے میں انہیں اللہ کی ہدایت سے آگاہ کر دیجئے، پھر وہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو اس کا خمیازہ وہ خود بھگتیں گے۔ لیس علیک ہدی، ان کا ہدایت پر آنا، ان کا ہدایت پر ان کو لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہدی من یشاء، جو آنا چاہتا ہے نا اللہ خود پھر اس کو ہدایت پہ لے آتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ خود آنا چاہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا نفع تمہیں ہی ملنا ہے، جو کچھ بھی تم کرو گے۔ اب یہ مسلمانوں کو خطاب ہے، پہلے لیسا علیک ہداہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں وما تنفقوا مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ نے آخری تو وارننگ دے دی کہ جو بھی مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یہ نہ سمجھو کہ کسی دوسرے کو دے رہے ہو، یہ پوائنٹ ہے، اللہ ہمیں سمجھا دیں، بلکہ تم یہ اپنے لیے جمع کر رہے ہو۔ مثلا یہ تمہیں واپس ریٹرن کرنا ہے اللہ نے، کیسے؟ پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ ایک بیج تم بوتے ہو تو اسے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، دیکھو کتنا اللہ تمہیں بڑھا کر دے گا۔ جو تم خرچ کر رہے ہو اس کا فائدہ تو تمہیں خود ملنے والا ہے، کسی پہ احسان تو ہے ہی نہیں، یہ تو تم اصل میں اپنے آپ کو ہی دے رہے ہو۔ خاص طور پہ وہ خرچ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اسی لیے تو خرچ کر رہے ہو کہ اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی تمہیں حاصل ہو۔ یعنی جو بھی تم خرچ کرو مقصد کیا ہو؟ اللہ راضی ہو جائے، بس جو تم خرچ کرو گے وما تنفقوا من خیر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یوفا الیکم وانتم لا تظلمون، اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، لیکن کہاں؟ قیامت کے دن۔ دنیا میں برکتیں ملیں گی لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ 100 خرچ کریں گے تو 100 ہی ملے گا یا 700 ملے گا، بعض دفعہ ملتا ہے فوراً ملے یا کچھ ٹائم کے بعد ملے، بعض دفعہ اللہ کی آزمائش ایسی ہوتی ہے کہ نہیں ملتا، اللہ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا میں نہیں اس کو ملنا، اس کو آخرت میں اس سے کہیں زیادہ ملنا ہے، ملنا ضرور ہے، یہ شرط نہیں ہے یہاں یا وہاں، ہاں ہم اللہ سے اچھی امید رکھ سکتے ہیں، اور پھر اگر وہ نہیں دے رہا تو وہ ہمارے باقی معاملات میں اخراجات میں برکت ڈال دے گا، جو ہمارے کام 10,000 میں نپٹیں گے دوسروں کے لاکھ میں بھی نہیں نپٹنے والے، ایسے اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے اپنے اخراجات کے اندر۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں وہ تمہیں پورا لوٹائے گا، اور یہ اس کا وعدہ ہے، اور جس نے وعدہ کیا وہ سوچے نا اپنے وعدے کا کتنا پورا کرنے والا ہے۔ فَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کسی کا حق استغفر اللہ رکھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فائدہ تمہیں ہی ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور عقل سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 273 للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ صدقات خیرات تو خاص طور پر بریکٹ کلوز ان غریبوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں،
اپنے کاروبار کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری کے باعث ناواقف لوگ ان کو خوشحال خیال کرتے ہیں. اگر تم غور کرو بریکٹ کلوز تو ان کے چہروں سے انہیں پہچان سکتے ہو. وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. وتھ ان بریکٹ ان کی مدد کرو اور سمجھ لو کہ اس مقصد کے لیے بریکٹ کلوز جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا صلہ لازماً تمہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ خوب جانتا ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ کون سے فقراء ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں. یہ وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے مدینہ آئے اور کئی سال تک اس حالت میں رہے کہ تجارت کے لیے باہر نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. انصار کے ساتھ مواخات کا معاملہ بھی ایک حد سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا. کافی تعداد میں لوگ آگے تھے. مواخات مدینہ تو ہوئی تھی لیکن اب اتنے بڑے لیول کے لیے سب کے لیے ممکن نہیں تھا کہ مواخات کے ذریعے ان کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا. چھوٹا سا ایک گاؤں تھا مدینہ، اب اس میں اتنے زیادہ لوگوں کے لیے ذریعہ معاش کا بھی ارینجمنٹ فوراً نہیں کیا جا سکتا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو مسجد میں ہی ٹھہرا لیا تھا. صفا کا چبوترا بنایا، جہاں پہ ان کو ٹھہرایا وہ اصحاب صفا کا چبوترا مشہور ہے. یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. اب کیا کہا گیا؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. اللہ کے لیے آئے ہیں نا، اٹھ کر آئے ہیں مکہ سے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو اپنے کاروبار کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتنی چھوٹی جگہ پہ سب کے لیے ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی خودداری کے باعث ناواقف لوگ ان کو خوشحال سمجھتے ہیں. یعنی چونکہ وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں نا، جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں، اپنی کوئی حاجت حیا کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے دوسرے کے سامنے بیان تک نہیں کر سکتے. انتہا درجے کی قناعت پسندی ہے. جنہوں نے رب کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، پھر وہ لوگوں کو اپنے مسئلے کیوں بتائے گا؟ میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، میرے پاس ایسا نہیں، میرے پاس ویسا نہیں. ایسے لوگوں پر خرچ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑے غنی ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں سمجھتے ہیں لوگ؟ کہ وہ دوسروں کے سامنے شو ہی نہیں کرتے کہ ہم اتنے ضرورت مند اور اتنے محتاج ہیں. وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ ضرورت مند نظر نہیں آتے. اللہ کہتے ہیں تعرفوہم بسیماہم، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو. تم خود پہچانو، خود ڈھونڈو، خود تلاش کرو ایسے لوگوں کو. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے یعنی پیچھے ہی نہیں پڑ جاتے. یہ جو لپٹ لپٹ کر مانگنے کے لیے یہ لفظ ہے نا، لا یسألون الناس الحافا، یہ اس جو لوگ دوسروں کے ساتھ چپک ہی جاتے ہیں نا، نیچڑ ہو جاتے ہیں کہ دو ہی دو، دو ہی دو، پھر ایک دفعہ نہیں، بار 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 بار. اللہ نے اس مانگنے کے گھنونے پن کو واضح کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مانگتے تو ہیں لیکن لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. بتایا نہیں، وہ مانگتے ہی نہیں ہیں، وہ کمبل ہی نہیں بن جاتے. وما تنفقوا من خیر، یہ پچھلی آیت سیم اس کا ٹکڑا. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا صلہ لازماً تمہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے. جہاں سے ہمیں کچھ واپس ملنے کی امید ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہم اچھی چیز دیتے ہیں نا. مطلب کسی کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں یا کسی سے آپ کو کوئی فائدہ ملنا ہے، آپ کے باس ہیں، آپ نے ان کو کوئی چیز دی، بدلے میں وہ آپ کو کوئی فیور دے دیں گے
یا کسی اور کو کچھ دیا، کچھ نہ کچھ ملتا ہے نا، ہمیں مل رہا ہوتا ہے، یا کوئی رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے، یا اسی لیول کا کوئی گفٹ آپ کو مل رہا ہوتا ہے. لیکن جہاں سے کچھ نہیں مل رہا ہوتا نا، وہاں پہ ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا. تو وہاں پہ عموماً وہی جو پھٹی پرانی گھٹیا بچی کچی چیزیں ہم وہ دیکھ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم کرو گے نا، یاد رکھو جب اللہ جانتا ہے نا اس کا صلہ بھی وہ تمہیں دے گا. لہٰذا لوگوں سے صلے مت مانگو، لوگوں کو تو چھوڑ دو. کہو کہ میں نے اللہ کو دیا اور میں نے اپنے فائدے کے لیے دیا، بس یہ دو چیزیں مجھے یاد رہنی چاہیے. اور ایک اور تیسری چیز جو میں نے ابھی آپ کو کہا، امیجنیشن کے اندر نا کچھ چیزیں اگر ہم امیجنیشن میں لے کر آئے نا تو یقین کریں بڑا آسان ہو جاتا ہے کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے رب ہمارے اوپر صبر اڈھیل دے. تو صبر نہ آ رہا ہو تو یہی دعا مانگے اللہ تعالیٰ، جیسے بالٹیاں بھر بھر کے کسی پہ پانی ڈالا جاتا ہے، اللہ تو صبر میرے اوپر ایسے ڈال دے. یعنی کہ ایک امیجنیشن کے اندر آپ لا رہے ہیں نا، اللہ ایسے صبر دے، ایسے صبر دے. پھر جیسے گناہوں کی آگ ہے وہ بھڑک رہی ہے اور میرے گناہ اس کو اور تیز کر رہے ہیں، میری غفلتیں، میری سستیاں، میری کوتاہیاں، میری زیادتیاں، میری کمیاں بڑھا رہی ہیں اس آگ کو. تو جب میں دے رہی ہوں تو دینے سے کیا ہو رہا ہے، ان کے اوپر پانی ڈال رہا ہے، مجھے اللہ کا فضل مل رہا ہے، مجھے اللہ کی رحمت ملی. بس یہ چیزیں یاد رہیں. جس کو دیا جا رہا ہے وہ تو یاد بھی نہ رہے، نہ اس کا نام یاد رہے، نہ اس کی شکل یاد رہے، کس کو دیا تھا، کب دیا تھا، کیوں دیا تھا، کتنا دیا تھا. ایسے ہونا چاہیے ہمیں. جو دے رہے ہیں ہم اپنے فائدے کے لیے دے، لیکن تم جو بھی کرو گے اللہ جانتا ہے، تو جانتا ہے تو فائدہ تو اس نے دینا ہے نا، اسی سے ہی ہمیں لینا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسکین وہ نہیں جو ایک ایک کھجور اور ایک ایک لقمے کے لیے در در پہ جا کے سوال کرے. اللہ اس کو مسکین نہیں کہتے، بلکہ مسکین وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے، مانگتا نہیں ہے، سفید پوش ہوتا ہے. وہ ایسا سفید پوش جو مانگ نہیں رہا. ایسے بندے کو ڈھونڈنا دوسرے بندوں کی اپنی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کر ان کی جو مدد ہو سکتی ہے وہ مدد کی جائے. اس آیت میں انفاق کے حوالے سے اہم کیٹیگری بھی ہم سمجھیں گے. وہ کیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے کافی آگے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو مال عطا کیا ہوا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو فل ٹائم وقف کیا ہوا ہے دین کی خدمت کے لیے. اب ظاہر بات ہے کہ جب وہ دین کی خدمت کریں گے فل ٹائم تو ان کی دنیا کا نقصان ہوگا، دنیا کم ہوگی ان کے پاس. ایک کے پاس دنیا بہت زیادہ ہے، دین بس واجبی سا ہے. دوسرے کے پاس دین بہت ہے اور دنیا کم ہے، وجہ اس کی سستیاں نہیں ہیں، اس کی ہڈ حرامیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے، فل ٹائم اس نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے لگا دیا، کھپا دیا. تو اب انفاق کی جو اہم کیٹیگری ہے وہ کیا ہے کہ جو جن کے پاس ہے، جنہوں نے بزنس میں فل ٹائم اپنی انرجی، اپنا ٹیلنٹ، اپنی صلاحیتیں لگائی ہوئی ہیں، وہ ایسے لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں. جن کے پاس فل ٹائم دینے کو نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے ان کا، ایسے بندوں کو پھر بندہ ڈھونڈتا ہے اور ڈھونڈ کر ان کی خدمت کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے اوپر احسان کریں. عیسائی مشنریز جو ہے نا، وہ آپ دیکھیے کہ اتنا زیادہ اپنے دین کے لیے لگاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج جو تعداد ہے کرسچنز کی اس کے اعتبار سے دنیا کا وہ نمبر 1 مذہب ہے، کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی ہے اور کر رہے ہیں، سٹل کر رہے ہیں. پیسے وہ جاب سے کماتے ہیں، کما کے پھر وہ تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر کماتے ہیں، پھر نکل جاتے ہیں، کام چل رہا ہوتا ہے نا. تو ہمارے ہاں تو بڑی مشکل صورتحال بنی ہے. کوئی اگر مولوی صاحب بھی بن جائے نا، جنہوں نے مسجد میں 5 ٹائم اذان دینی ہو، تو ان کو بھی روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بھی لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں گھر سے کیا آئے گا، فلاں گھر سے مجھے راشن ملے گا، فلاں کے گھر سے ملے گا. مطلب ایسے ہمارے سسٹم بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو بے نیاز نہیں کیا ہوا ان کی معاشی ضروریات سے، کہ بھی آپ ایک یہ کام کریں، آپ اچھے طریقے سے اس کام کو کریں، اس کے ساتھ آپ ہاں یہ فلاں فلاں کام بھی کر کے اپنی ارننگ کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، یا ہم کسی کو پاؤں پہ نہیں کھڑا کرنا چاہتے اور کچھ لوگ کھڑا ہونا نہیں چاہتے. بس عجیب و غریب قسم کی کھچڑی بنی ہوئی ہے ہر لحاظ سے. آیت نمبر 274
الذین ينفقون اموالہم، کس قدر آیات ہیں دیکھیں ذرا مال کے خرچ کے حوالے سے، پورا ایک ٹاپک ہے جو چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے. جو لوگ اپنے مال شب و روز اعلانیہ اور چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، آخرت میں نہ ان کے لیے کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب یہاں پہ انفاق کے ٹائمنگز کا ذکر کر کے ساری حالتیں بتا دی. کیا کہا؟ رات کو خرچ کرو، دن کو خرچ کرو، چھپا کر خرچ کرو، دکھا کر خرچ کرو، بس خرچ کرو. روکو نہیں، انتظار نہ کرو کسی چیز کا. مراد یہاں پر کیا ہو گیا کہ الذین ينفقون اموالہم، وہ مومنین، وہ متقین جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، باللیل والنہار، رات کو دن کو، سرم و علانیہ، چھپا کر دکھا کر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. جب رب نے دینا تو پھر کسی اور سے کیا لینا ہے؟ گویا لوگوں کے اندر، مومنین کے اندر انفاق کا جوش ہونا چاہیے. دیں، صبح موقع مل رہا ہے صبح دے، رات کو موقع مل رہا ہے رات کو دے، چھپا کر دینے کا موقع دیں، لانیاں دینے کا موقع دے، دے 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 دے، دونوں ہاتھوں سے دینے والے بنے. اور پھر اللہ اس کا اجر کیا دیں گے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے اجر سنبھالا ہوا ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، آخرت میں یہ جو ہے نا خوف نہ ہوگا وہاں انہیں، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ مین آخرت کے اعتبار سے کہ اللہ وہاں انہیں ہر قسم کے خوف سے، ماضی کے پچھتاووں سے، مستقبل کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کر دے گا. بہرحال اپنا جائزہ لینا ہے، کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے، کیسے خرچ کیا جا سکتا ہے، پوری پلاننگ ہونی چاہیے. اور انسان سوچتا ہے کہ کیسے کیا جائے. مثلا دین کے حوالے سے میں اگر کچھ چیزیں میں نے یہاں پہ اکٹھی کی تھی کہ جو کوئی دیکھیں آپ لوگ دین سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اچھے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں بڑی صلاحیت ہے، وہ آگے چل کے اور کام کریں گے دین کی خدمت کے حوالے سے. ایسے اسٹوڈنٹس ڈھونڈ کے ان کی ہیلپ کرنا، پوری فائنینشیل سپورٹ اپنے ساتھ لے لینا کہ بھئی یہ تمہارا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ اچھا لٹریچر، اچھی بکس، جیسے میں نے آپ کو ایک بک بتائی، اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ایسی پمفلیٹس ہو سکتے ہیں اچھے. یہ سوچ لیں، مشورہ ضرور کر لیں کہ کیا مثلا یہ ہم دینا چاہتے ہیں، یہ ہم بانٹنا چاہتے ہیں، کیا ہم یہ بانٹ لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اچھی جو ویب سائٹس ہیں، اچھے یوٹیوب چینلز ہیں، آپ ان کے لنک اپنے سرکل میں، فیملی میں، جاننے والوں میں شیئر کریں. لیکن جب شیئر کریں نا تو پلیز کوئی ایک آدھ چیز شیئر کریں، اور 2-4 دن کے گیپ سے کوئی ایک آدھ چیز شیئر کریں. جب ہم وہ شیئر کرنے پہ آتے ہیں نا تو ہم ڈھیر لگا دیتے ہیں، اگلا پڑھتے ہی کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بھرمار ہے نا ان چیزوں کی، اتنی بھرمار ہے کہ آپ، ہماری سوچ ہے. جب ہم کسی کو کبھی کوئی چیز شیئر کریں گے نا، کوئی ایک آدھ شیئر کریں گے اور بہترین کریں گے، تو اگلے کو بھی سمجھ جائے گی کہ ہاں یہ اچھی چیز آتی ہے ہمیشہ ان کی طرف سے. چاہے ایک آئے، ایک میسج دے دیں بجائے آپ 100 دیں اور پڑھے اگلا ایک بھی نہ. اپنے آپ کو تھوڑا سا نا اپنے اندر حکمتیں لے کر آئے، اللہ سے مانگے کہ مجھے کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس وقت دینا ہے. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے ہی میں بس لوگوں کو ادھر سے آ رہا ہے میسج فٹافٹ فارورڈ آگے، پھر فارورڈ آگے، پھر فارورڈ آگے. یہ بالکل غلط رویہ ہے. بیسٹ آف بیسٹ چنیں، ایک دیں، 4-5 دن کا گیپ دیں، 6 دن کا گیپ دیں، دے دیا. پھر اپنے جاننے والوں کو پوچھیں کہ یہ آپ نے دیکھا تھا، یہ میسج یہ پڑھا، کتنا زبردست تھا نا، کتنا خوبصورت پیغام ہے. آرام سے، سر پہ نہیں کسی کے سوار ہونا، تمیز سے، طریقے سے، پیار سے، محبت سے. یہ پروموٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. جی اعتدال، جی اعتدال. اب وہ مثلا میڈیا میں کوئی اگر اسلامک چینل کوئی پروگرام وہ لا رہے ہیں، اس پروگرام کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا پیسہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، کسی بہت اچھے اسکالر کا پروگرام آ رہا ہے، ہم اس کو اسپانسر کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تو چلے ہمارے لیول سے بڑی اونچی باتیں ہیں. کوئی اچھے اسکالرس کی کتابیں ہیں، کوئی اور پروگرامز ہیں، لٹریچر وغیرہ ہے، اس کو بہت پورے ملک کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم اس کو کہاں رکھیں. اسکولوں میں رکھنا چاہتے ہیں،
یونیورسٹیز میں رکھنا چاہتے ہیں، لائبریریز میں رکھنا چاہتے ہیں، مدرسوں کو دینا چاہتے ہیں، مسجدوں کو دینا چاہتے ہیں، ایسا لٹریچر ضرور دیں آپ لوگوں کا، جس سے لوگوں کے اندر ایک شعور آئے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ قرآن لے کر دے دینا، صرف سمپل قرآن بھی بہت اجر کی بات ہے، لیکن اس سے لوگوں میں صرف شعور نہیں آتا، آپ کو اس کے ساتھ لوگوں میں اس کے ترجمے، اس کی تفسیر، اس کی طرف لانے والا جو لٹریچر ہے اس کو بانٹنا ہوگا تو لوگوں کے اندر شعور آئے گا۔ تو بہرحال دین ہمیں یہی کہتا ہے، دو، نکالو، جب دو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت 275 الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے اپنی چھونے سے پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو آخر سود کی طرح ہے، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام، لہٰذا جس شخص کو بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا، بریکٹ کلوز، لہٰذا جس شخص کو بھی اپنے پروردگار کی طرف سے یہ تنبیہ پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا سو لے چکا، ودن بریکٹ اس کے خلاف کوئی اقدام نہ ہوگا، بریکٹ کلوز، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو بھی اس کے مرتکب ہوں گے اس تنبیہ کے بعد، بریکٹ کلوز، وہ دوزخ کے لوگ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خرچ کی بات ہو رہی تھی نا، انفاق کی بات ہو رہی تھی، قرض حسنہ کی بات ہو رہی تھی، ریاکاری سے پاک خرچ کی بات ہو رہی تھی، اللہ کی رضا کے لیے مختلف باتیں چل رہی ہیں۔ اب اسی میں ہی ایک کیٹیگری آ جاتی ہے ربا، سود۔ سود کیوں لیا جاتا ہے؟ سود کیوں دیا جاتا ہے؟ جب معاشرے میں اللہ کی خاطر دینے والے ختم ہو جاتے ہیں پھر سود کا چلن ہو جاتا ہے، سود کو رواج مل جاتا ہے۔ ربا، سود، یہ کیا ہے؟ وہ قرضہ جو ایک قرض دینے والا مقروض سے اپنی اصل رقم سے زائد وصول کرتا ہے اور ایک خاص مدت کے لیے وہ اس رقم کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اب مثلا کوئی کہتا ہے یہ 1,00,000 روپیہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں، یہ تم 6 مہینے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ قرض دیا، ٹائم ڈیوریشن بتائی، اور پھر کہا کہ 6 مہینے بعد جب مجھے دو گے تو 1,10,000 روپیہ لوں گا۔ جو تم نے 1,00,000 میرا 6 مہینے کے لیے استعمال کیا، اس استعمال کی وجہ سے تم مجھے 6 مہینے کے بعد 10,000 روپیہ، میں ایک مثال دے رہی ہوں نا سمجھانے کے لیے، تم مجھے دو گے۔ یاد رکھیے کہ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تجارتی سود اور ہوتا تھا اور ذاتی اغراض کے لیے اور ہوتا تھا۔ سود سود ہے، چاہے وہ ذاتی ضرورات کے لیے کسی کو دیں، کسی غریب مسکین محتاج کی مدد کرنے کے لیے دیں، یا پھر تجارتی کاروبار کے لیے دیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کلیئر ہوئی آپ کو بات؟ تو اب یہاں پہ ہمیں جو بات بتائی اور سکھائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں۔ سود کون کھا رہے ہیں؟ وہی کھا رہے ہیں نا کہ جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، سود کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے یہ ایک تمثیل ہے، کیوں دی؟ اس لیے کہ جب انسان آنکھیں، دل، دماغ بند کر کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، دیتا نہیں ہے، تو اصل میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ شیطان کی پٹی پر چل رہا ہوتا ہے نا۔ تو جو شیطان کی پٹی پہ چل رہا ہے تو قیامت کے دن بھی وہ ایسے اٹھے گا کہ جیسے شیطان نے چھو کر اس کو باولا بنا دیا۔ قیامت کے دن ایسے اٹھے گا جیسے شیطان نے اسے چھو کر یتخبطہ الشیطان من المس، پاگل بنا دیا۔ یعنی آخرت میں یہ پاگل ہوگا، پاگل پن کی حیثیت سے اٹھے گا۔ پاگل کس طرح کا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے نا،
کپڑے پھٹے ہوئے، گریبان پھٹا ہوا، بال انتہا درجے کے خراب، منہ پہ جھاگ، ہوائیاں اڑ رہی ہیں، اللہ معاف کرے، بڑی ہی ظاہر میں حالت انتہائی خراب. دھیان ہے آپ کو؟ یعنی کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے، پائنچے پھٹے ہوئے، ننگے پاؤں، جا رہا ہے اول فول بکتا ہوا ادھر ادھر. استغفر اللہ. اللہ کہتے ہیں کہ جو کھا رہے ہیں نا، قیامت کے دن ان کا انجام یہ ہوگا، حال یہ ہوگا. اور یاد رہے کہ تورات میں بھی سود کو نہایت سختی کے ساتھ حرام قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکا بانہم، یہ حالت کیوں ہوگی سود خور کی حالت جو سود کھاتے ہیں. قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو آخر سود کی طرح ہے. تجارت اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی بار بار وہ دلیل لے کر آتے ہیں کہ بھئی دونوں ایک جیسی ہیں، حالانکہ اللہ کہتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا. دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے، یاد رکھیے. ایسے ہی کرایہ اور سود بھی ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں. مثلا آپ نے گھر کرائے پہ لیا کسی کا، اب آپ 2 سال بعد 4 سال بعد اسے خالی کرتے ہیں تو آپ اصل چیز اس کو دے کر جا رہے ہیں اور آپ اس کے استعمال کا اس کو معاوضہ دیتے رہے ہیں، کرایہ دیتے رہے ہیں. اصل چیز چلی گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اور پھر جب آپ نے کوئی چیز خریدی، مثلا آپ کوئی بازار سے فرنیچر خرید کے لائے، گاڑی خرید کے لائے، تو آپ لے آئے نا، پیسے دے آئے، وہ پرماننٹ آپ لے آئے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ نے 5,000 فالتو پروفٹ دے دیا، 10,000 پروفٹ دے دیا، یعنی جتنے کی وہ گاڑی تھی اس نے آپ سے زیادہ پروفٹ لے لیا. پھر اس کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ نے وہ چیز خریدی، اس کی مرضی ہے، اس نے اتنے میں وہ چیز بیچی، آپ نے لیا، اس نے دیا، آپ لے کے گھر آگے، اللہ اللہ خیر صلاح، معاملات ختم ہو گئے. لیکن سود میں ایسا نہیں ہوتا. سود میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیتے ہیں، پھر وہ استعمال کر لیتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے چیز، پھر اس نے آپ کو لوٹانی ہے تو اب وہ ارینج کرے گا اس چیز کو، پلس پیسے ارینج کرے گا، پھر وہ آپ کو واپس کرے گا. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ یعنی واپس کیا جا رہا ہے نا، اس کے اندر نئے سرے سے پیدا کرے گا اور ایک معین اضافہ بھی اس کو دینا پڑے گا اس کے اندر. اس لیے پھر یہ منع کر دیا گیا. کہا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس شخص کو بھی اپنے پروردگار کی طرف سے یہ تنبیہ پہنچی، فانتہا، اور وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو جو کچھ وہ لے چکا سو لے چکا، وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. یعنی اللہ نے جس چیز سے منع کیا اور بتا دیا کہ بھئی یہ نہیں کرنا، اب اس کے باوجود اگر کوئی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے جو ہوا سو ہوا، اب آئندہ نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے. ہر ہدایت کو آئندہ سے نافذ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پرانی تاریخ میں جو کچھ ہوا ہم اس سے نہیں پوچھیں گے، ہاں آئندہ نہیں ہونا چاہیے. کتنا خوبصورت سٹائل ہے نا قرآن کا. جو لے چکا سو لے چکا، وہ امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. ظاہری بات ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، سچے دل سے کسی چیز کو لے رہا ہے یا جھوٹے دل سے لے رہا ہے. ومن اعطى فاولئک اصحاب النار. یہ ساری باتیں جاننے سیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی یہی کام کرے، سود خوری، وہ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی ان کی یہ سزا کیوں ہے کہ وہ چونکہ مان نہیں رہے نا. اتنی سخت چیز ہے جو اللہ نے بتائی کہ جی سود خور قیامت کے دن پاگلوں کی طرح اٹھیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ سود اور بزنس کو، کاروبار کو ایک جیسے سمجھتے رہے، مان کر نہ دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جہنم والے ہیں اور ہم وہیں پر رہیں گے.
کافروں کی سزا اور سود خوروں کی سزا کو اللہ نے ایک لیول پہ کر دیا، ٹھیک ہے نا، ہم فیہا خالدون، یہ سزا تو کافروں کے لیے ہوتی ہے نا، سود خوروں کی اتنی سخت سزا جو ہے وہ بیان کر دی۔ تو سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سود ان کا اوڑھنا بچھونا بن گیا تھا، لہٰذا ان کو پکڑ لیا گیا۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ سود خور کہتے تھے مین کہ جب تاجر اپنے کام سرمایہ پہ پروفٹ لے سکتا ہے تو ایک سرمایہ دار کیوں نہیں لے سکتا؟ وہ کس طرح سے مجرم ہو سکتا ہے؟ قرآن نے بتا دیا کہ نہیں، دونوں میں کیا ہے، فرق ہے، اس لیے اس سے بچنا، سود اور تجارت میں فرق کر کے زندہ رہو۔ اچھا، سود کے حوالے سے دو تین حدیثیں ہیں، آپ دیکھیے کہ معراج کی رات دیکھا آپ وسلم نے کہ لوگوں کے پیٹ جو ہے نا وہ گھروں کی مانند ہے اور اس کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، اس قدر بڑے بڑے پیٹ اور سانپوں سے بھرا ہوا، بتایا گیا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سرخ رنگ کی نہر دیکھی، پانی ان کی جگہ خون ہی خون تھا، ایک شخص جو ہے وہ اس میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، جیسے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ارد گرد، وہ اس کو پتھر مارتے ہیں اور دوبارہ اس کو اندر منہ دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو سود جو ہے نا یہ بہت بڑا جرم ہے، آپ یوں سمجھیں، سنگین جرم ہے۔ کیوں جرم ہے؟ کہ جب آپ لوگوں کو دے نہیں رہے نا صدقات، قرض حسنہ، پھر لوگ مجبور ہوں گے اپنی پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، اپنی ضروریات میں، بیماریوں میں قرضہ یہ سود لینے کے اوپر، تو معاشرے کا جو سسٹم ہے نا وہ خراب ہو جائے گا، اس کی جگہ پھر سود پروموٹ ہوگا۔ تو جب وہ سود پروموٹ ہوگا تو سود جو کھانے والے ہیں نا وہ تو بہت سخت رگڑے میں آئیں گے۔ ہاں، اسکالرز کہتے ہیں جو سود لے رہے ہیں اور وہ بھی کسی مجبوری سے، یعنی ایک بندہ ہے کہ اس کو اپنے بچے کا علاج کروانا ہے، ماں کا علاج کروانا ہے، کوئی اور بہت ایمرجنسی اس کو پڑ گئی ہے کہ اب اس کو کہیں پیسہ نہیں مل رہا کہیں سے، تو وہ مجبوراً اب سود کا پیسہ لیتا ہے، وہ اپنے معاملات کو سنبھالتا ہے، تو وہ اس درجے کا گناہگار نہیں ہے جس درجے کا گناہگار وہ شخص ہے جو اس کو دے کر اس پیسے کے اوپر سود کھا رہا ہے۔ یہاں کا نا سود کھانے والے، سود کھا رہا ہے، یہاں پہ سود دینے والے نہیں ہیں۔ سود، ہاں، اب یہ ہے کہ آپ للے تللے کریں، یاشیاں کریں، چیزیں لے لے کر آئیں گھر میں، اور وہ ایک یعنی کہ ضرورت تھوڑی سی بھی پوری ہو سکتی ہے، آپ کہ نہیں جی میں تو 1 کروڑ کی یہ چیز لوں گی، یہ تو میں 10 کروڑ کے اندر پکڑوں گی، یہ تو میں فلاں چیز فلاں حاصل کروں گی، تو یہ بات تو بڑی غلط ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، یعنی سود سے بچنے کی ہی ضرورت ہے اصل میں۔ لیکن اب کیا کیا جائے، آج پوری دنیا میں سودی نظام ہے، بشمول تمام اسلامی ممالک، بشمول سعودیہ، عرب کنٹریز، ان کے پاس بہت سرمایہ ہے۔ ہمارا جو اسلامک ورلڈ ہے کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے اس کے پاس سود کا، سود ہی سود چل رہا ہے، سودی سسٹم چل رہا ہے، کوئی متبادل چیز نہیں ہے۔ اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سب بینکوں کو سیل کر دیں، بینکنگ سسٹم کو سیل کر کے دنیا نہیں چل سکتی، حقیقت یہ ہے آپ کو بینک کا سہارا لینا ہے، آپ کو لین دین کرنی ہے۔ ہمارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب آج سود کی صورتحال بن گئی ہے نا، اور پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، ساری دنیا ایک بینک سے، اور پھر وہ بینک اپنے ملک میں، ہم سارے بینک ایک سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک سے ہم آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں نا، ساری چیزیں وہیں سے ہماری چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کو ایسے ہینڈل کریں جیسے کہ شراب کے مسئلے کو ہینڈل کیا گیا، یک لخت نہیں، آہستہ آہستہ گریجولی اس سے باہر نکلا جائے، غلامی کے مسئلے کو ہینڈل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو میرے اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں، پروفٹ اینڈ لاس جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اکاؤنٹ کرنٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بینک کی جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ
اس جاب سے نکلنے کے لیے اب جب لوگ سنتے ہیں کہ جی سود یہ وہ سود وہ، تو بینکوں میں تو سب چل ہی سود رہا ہوتا ہے. بینک کا تو اپنا ذریعہ معاش تو کوئی نہیں ہوتا. بینک کے کوئی اپنے ادارے نہیں کہ جو کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بزنس ہو رہا ہے، بینک تو لون دے رہا ہے سود کے حوالے سے. تو یاد رکھیے کہ جو جاب کر رہا ہے نا وہاں پہ، وہ اس جاب کو چلائے وہیں پر، جاب کے ساتھ ساتھ کوئی آلٹرنیٹ جاب تلاش کرنے کی کوشش کرے. مناسب جاب اسے ملتی ہے تو پھر وہ جاب چھوڑ دے. جب تک اسے مناسب جاب نہیں ملتی تو صرف اس بات کے اوپر جوش میں آ کر جاب چھوڑ دینا بینک کی کہ نہیں جی حرام ہے اور ہم تو حرام نہ کھائیں گے. بہت مسئلے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے، گھروں میں مسئلے ہوتے ہیں، باہر مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں، تو آلٹرنیٹ ڈھونڈے بغیر جاب نہیں چھوڑنی. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اعتدال کا راستہ ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ایک بندہ پوری نیت سے کوشش کرے دعا جاب ڈھونڈنے کی، اللہ سے دعا کرے، پوری کوشش کرے کہ بھی ہم نے یہ اس سے نکلنا ہے، اس جاب سے پتہ نہیں تھا، آ گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر، اب پتہ چل گیا نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ ہمیں کوئی حلال کا راستہ عطا فرما دیجیے. اگر ہم آلٹرنیٹ کے بغیر نکلیں گے نا وہاں سے، تو انسان خود کو اور اپنی فیملی کو فقر کی، غربت کی ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال لے گا، جو بہت ہی بڑی آزمائش ہے. فقر، غربت کفر کے قریب لے کے جاتی ہے بندے کو. تو بجائے یہ کہ آپ اتنی بڑی آزمائش کا شکار ہوں خود بھی اور فیملیز کو، بہتر راستہ یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا ویٹ کرے اور ہاتھ پاؤں مارے. ٹھیک، سپوز نہیں بن رہا، آپ بہت عزیمت کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ یک قلم چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں. دیکھ لیں نا کہ آپ اپنی فیملی کو کیسے سپورٹ کریں گے، کیا معاملات ہوں گے اپنی فیملی کے. تو ہر بندے کا پھر اپنا ایک اس کا ایک سلسلہ ہے نا کہ وہ کس لیول کا جا کر ڈیسیجن لے سکتا ہے. ڈیسیجن میں نے آپ کو بتا دی کہ دونوں آپشنز کھلی ہیں. آپ یک قلم چھوڑ دیں، فوراً ریزائن کر دیں، آپ ویٹ کر لیں اور کوئی اچھی آپشن، اچھی سے منائے کہ مناسب، کہ جس سے ایک مناسب گزر اوقات ہو جائے، وہ اگر ملتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ملتی اس وقت تک جاب چھوڑ کے اپنے لیے مسائل نہ پیدا کیے جائیں. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا کہا ہم نے آیت کے اندر، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جس شخص کو بھی اپنے پروردگار سے یہ تنبیہ پہنچ گئی. تنبیہ پہنچ گئی، میں آپ کو بتا چکی کہ یہ حکم آ گیا، پھر نہیں اس نے کھایا. فَانْتَهَا بَازْرَ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو پہلے ہو چکا سو چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، پہلے جو ہوا اللہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جو پھر دوبارہ یہ کرے وہ جہنم والا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. چلیں پھر روک لیں یہیں پہ. چلیں ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.